بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سونے سے پہلے میں نائٹ بلب جلا کر سوئی تھی، مگر جانے وہ کب آف ہو گیا۔ ایسے میں اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر مجھے لگا کہ میری سینے میں سانس گھٹنے لگی ہے۔ میرا دل اس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر نکل آئے گا۔ کون ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، لیکن یہ سوال میں نے صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا تھا، ورنہ مجھے یقین تھا کہ یہ وہی ہے، وہی جو میرے برے دنوں میں میرے لیے کسی غیبی مدد کے طور پر آیا تھا، جس نے مجھے برگد کے اس درخت کے نیچے سے اٹھا کر ایک عالی شان بنگلے میں پہنچا دیا تھا، اور وہی اب میرے لیے عذاب، تکلیف اور اذیت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن چکا تھا۔ وہ نظر تو نہیں آتا تھا، مگر وہ بہت عذاب دیتا تھا۔ کاش اس روز مجھے بھیک میں چند سکے نہ سہی ایک روٹی کا ٹکڑا مل جاتا تو آج میں اور میرے بچے اس تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا۔ میرا ذہن مجھے 6 ماہ پہلے اس تاریخ میں لے گیا جب میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر سڑک پر جا رہی تھی۔ اس دن مجھے بھیک نہیں ملی تھی، جو اپنے بچوں کا ہی پیٹ بھر لیتی۔ صبح سویرے نکل کر سارے دن کی ذلت اور خواری کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بھوک سے میری انتڑیاں کٹ رہی تھیں۔ میرے بچوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بھوک سے بلک رہے تھے۔ شہر کی ہر سڑک اور چوراہے پر پیشہ ور بھکاریوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں، جو کسی مجبور اور بے کس انسان کو وہاں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہی پیشہ ور بھکاریوں کی وجہ سے ہم لوگ افلاس اور غربت کے ماروں سے بھی نفرت کرنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس جگہ بھی میں جاتی جھڑکیاں ہی سننے کو ملتی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر شہر سے باہر جانے والی سڑک پر چل دی۔ ہم تینوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نقاہت اور کمزوری کے باعث ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، بس قدم گھسیٹتے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اپنی 3 سال کی بیٹی کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ میرا 5 سالہ بیٹا لڑکھڑاتے ہوئے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ امی، بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو نا۔ میری بیٹی آنکھیں بند کیے بڑبڑائی۔ میرے بیٹے نے بھی بڑی امید سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے آنسو پیتے ہوئے چپ چاپ چلتی رہی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، مگر جولائی کا سورج ابھی بھی آگ برسا رہا تھا۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ ہم تینوں میں پسینے میں نہا گئے تھے۔ چل چل کر پیر دکھنے لگے۔ میں نے سائے کی تلاش میں نظر دوڑائی جا کے، تاکہ چند پل سستا لوں۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک برگد کا بڑا سا درخت تھا، جس سے لگ کر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ یہ علاوہ شہر سے کچھ دور تھا، اس لیے یہاں سناٹا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے بچوں کو ساتھ لیا، اس درخت کی طرف بڑھ گئی۔ پانی پی کر ذرا میرے جسم میں جان آئی، مگر بھوک کے بے رحم دانت ابھی بھی میرا کلیجہ چبا رہے تھے۔ امی، بھوک لگی ہے، میرا بیٹا منمنایا۔ اسے بھوکا دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی، مگر کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو دیتی۔ کاش میں اپنا آپ کاٹ کر تمہیں کھلا سکتی۔ میں آنسو پونچھتے ہوئے اٹھی اور درخت سے چند پتے توڑے، انہیں چبا کر دیکھا۔ ذائقہ بہت برا تھا، مگر مجبوری تھی۔ میں نے نہر پر جا کر پتے دھوئے اور بچوں کو اٹھانے لگی۔ اٹھو بیٹا، یہ کھا لو۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھے، مگر پتے دیکھ کر ان کے چہرے مرجھا گئے۔ امی، یہ تو پتے ہیں، میرے بیٹے نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ دیکھو بیٹا، میں بھی کھا رہی ہوں نا۔ میں نے ایک پتا چبا کر کھا کے دکھایا۔ دیکھو، اسے بالکل روٹی کی طرح چباؤ، پھر نگل لو۔ بچوں نے میرے دیکھے دیکھی پتے نگل لیے۔ میں نے انہیں تھوڑا سا پانی پلا کر درخت کے سائے میں سلا دیا اور خود تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اپنی برباد شدہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ماضی کو یاد کیا تو وہ واقعات یادوں کے دریچوں سے جھانکنے لگے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے والدین کی چھٹی اولاد تھی۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ماں باپ نے نہ جانے کیوں میرا نام حور رکھ دیا تھا، حالانکہ میں حور پریوں والی کوئی خاصیت نہیں تھی، بس واجبی سی شکل تھی۔ البتہ میں بہت پرکشش تھی۔ اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب میں بڑی ہوئی۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں، ابا دہاڑی دار مزدور تھا۔ ہمارا کنبہ بہت بڑا تھا۔ اماں ابا دونوں ہی کل ملا کر اتنا کمائی کرتے کہ ہم لوگ ایک وقت کا فاقہ کرتے اور ایک وقت پیٹ بھر کر کھاتے۔ ہر وقت اپنے بڑے بہن بھائیوں کی چک چک اور چھوٹی کی ری ری لگی رہتی۔ اتنے میں مجھے اس ماحول سے شدید وحشت اور بیزاری ہوتی تھی۔ میں یہاں سے نکل کر بھاگنے کی سوچنے لگی، مگر میں کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ یہی سوچ کر اپنے گھر ہی رہ جاتی۔
ہمارے گھر اسکول کی پڑھائی کا تو تصور ہی نہیں تھا، بلکہ اسے صرف امیروں کی عیاشی سمجھا جاتا۔ البتہ محلے کی ایک خالہ سے میں نے شوق میں قرآن مجید ضرور پڑھ لیا تھا۔ میرے علاوہ میری ایک بہن نے چند صورتیں ہی پڑھی تھیں۔ میں نے البتہ مکمل قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا تھا، اور خالہ جی نے مجھے چند صورتیں حفظ بھی کروائی تھیں۔ وہ مجھ پر بہت توجہ دیتی تھیں، میں بھی بھاگ کر ان کے کام کرتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر آرام ملتا تھا۔ وہیں پر میری ملاقات تنویر احمد سے ہوئی تھی۔ تنویر احمد خالہ جی کا بھتیجا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر ان سے ملنے کے لیے آتا رہتا۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا، مگر مجھے جس چیز نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کی سماجی اور معاشی حیثیت تھی۔ ہمارے گھر کے مقابلے میں وہ لوگ اچھے خاصے تھے۔ اس کے باپ کی اپنی دکان تھی۔ جب تنویر بھی کبھی کبھی بیٹھتا تھا، تنویر میرے ابو اور بھائیوں کی نسبت صاف ستھرا رہتا اور اچھا لباس پہن کر ہیرو والا حلیہ بنائے رکھتا۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا۔ ایک دن خالہ جی کہیں گئی ہوئی تھیں۔ جب تنویر آیا، ہم دونوں چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ حور، مجھ سے شادی کرو گی؟ تنویر نے پوچھا۔ میں حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو کب سے میری خواہش بلکہ میرا خواب بن چکا تھا۔ ہاں، مگر کیا تمہارے گھر والے راضی ہوں گے؟ میں بوکھلا گئی تھی، اس لیے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ راضی ہوں یا نہ راضی ہوں، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، اس نے مضبوط ارادے سے کہا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ میں بھی اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کریں گے، اس لیے اس نے تجویز پیش کی، ہم گھر سے بھاگ کر شادی کریں۔ کیا ہم بھاگ جائیں گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں سر چھپانے کو جگہ مل ہی جائے گی، بس یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ وہ اسی یقین سے بولا تو میں مان گئی۔ میں بچپن سے جس ماحول میں رہ رہی تھی وہاں نفسا نفسی اور افراتفری ہی دیکھی تھی۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے سے چھین چپٹ کر کھانے کے عادی تھے۔ شاید کہ یہی وجہ تھی جب تنویر احمد نے مجھے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا، میں بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھری زندگی کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں جو میری موجودہ زندگی سے بھی بدتر ثابت ہونے والی ہے۔ پھر ایک رات میں نے اپنے کپڑوں کے 3 جوڑے گٹری میں باندھے، کسی بہتر طرز زندگی کی تلاش میں تنویر کا ہاتھ تھام کر اس گھر کی دہلیز پار کرائی جہاں میرے خونی رشتے رہتے تھے۔ ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شہر آ گئے۔ تنویر سجنے سنورنے کا شوقین تھا، مگر کہیں ٹک کر کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ لڑ جھگڑ کر نوکری چھوڑ آتا، پھر کسی اور جگہ ملازم ہو جاتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے کھاتے 6 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پھر ایک دن تنویر گھر سے نکل کر گیا تو اس کی لاش ہی لوٹ پائی۔ کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا تھا۔ تنویر احمد کی موت نے زندگی کی رہی سہی آسانیاں بھی ختم کر دیں۔ مجھے کرائے کا وہ مکان چھوڑنا پڑا۔ مجھے کوئی اور کام دھندا آتا نہیں تھا، سو میں نے کوشش کی کہ کہیں جھاڑو پوچھے یا برتن مانجنے کی ہی نوکری مل جائے۔ پیٹ کی آگ بڑی ظالم ہوتی ہے، خاص طور پر جب 2 چھوٹے بچوں کا بھی ساتھ ہو تو میں نے بھی اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ لیکن اب تو بھیک بھی ایک دھندا بن گئی تھی جس میں میرے جیسوں کو کم ہی ٹکنے دیا جاتا۔ امی، بیٹے کی آواز پر میں ماضی کی یادوں سے نکل آئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ امی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبائے کرہا رہا تھا۔ میری بیزاری اڑن چھو ہو گئی۔ میں نے پریشانی سے اس کا پیٹ سہلاتے ہوئے آس پاس نظر ڈالی تھی۔ بیٹا، سورج دھیرے دھیرے سے مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر میرے بیٹے کا پیٹ درد ٹھیک نہ ہوا۔ تم پریشان ہو بی بی؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھ سے مخاطب ہونے والا ایک سیاہ فام تھا جس کا قد خاصا لمبا تھا۔ اس کا رنگ الٹے توے جیسا سیاہ تھا۔ اس پر اس نے لباس بھی کالے رنگ کا پہن رکھا تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل ہی اچانک نمودار ہوا تھا، جیسے زمین سے اگ آیا ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ عجیب سا شخص تھا، کچھ پراسرار سا۔ میرا نام آشیش ہے، اس نے بتایا۔ آشیش؟ میں نے زیر لب دہراتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ ہندو تھا؟ ہاں آشیش، لگتا ہے تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے۔ اس نے غور سے مجھے میرے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ ہم سب نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ابھی یہ 2 دن بھوک سے بلک رہا تھا۔ درخت کے پتے توڑ کر میں نے انہیں کھلا دیے ہیں، پر اب اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی مصیبت سے آگاہ کرتے ہوئے امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ شاید وہی بھیک کے نام پر کچھ دے جائے۔ وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔
میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ کون سی شرط؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر گویا کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، تم مجھے ایک بچہ دو گی؟ اس نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بچہ؟ میں چونک اٹھی۔ نہیں، میں تمہیں اپنے بچے ہرگز نہیں لینے دوں گی، کبھی نہیں۔ میں نے سہم کر اپنے دونوں بچوں کو بازوؤں میں بھر کر خود سے لپٹایا تھا۔ نہیں، مجھے تمہارا بچہ نہیں چاہیے، تمہارے بچوں سے مجھے کیا غرض؟ یہ میرے کس کام کے؟ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر اب میرے ذہن میں تجسس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اگر تمہیں میرے بچوں سے کچھ لینا دینا نہیں تو پھر تم کس کا بچہ مانگ رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوکھ سے بچہ چاہیے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے بدک کر اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، میرا بیٹا چلانے لگا، امی میرا پیٹ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ رونے لگا تو میری بات درمیان میں رہ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، میرا بیٹا درد سے تڑپ رہا ہے۔ میں نے التجا کی تو اس نے سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے بھی تو تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تم میری مدد کر سکو تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ وہ یاری سے بولا۔ میں عجیب سی ششپنج میں مبتلا ہو گئی۔ ایک طرف درد سے چیختا چلاتا میرا بیٹا، بھوک سے بلک رہی میری بیٹی، اور دوسری طرف اس شخص کی پیشکش تھی۔ میں مسلمان تھی اور وہ ہندو تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں یا تو اسے اپنا بچہ دے دوں یا پھر اس سے شادی کر کے اسے ایک بچہ پیدا کر کے دوں۔ میرا دل اور ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، مگر حقیقت کی تلخی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ بالآخر غرض اور ضمیر کی جنگ میں جیت ہی ہوئی تھی۔ میں نے ہتھیار پھینک دیے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میری شکست خوردہ آواز سن کر وہ طمانینت سے مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، تمہاری ساری مصیبتیں اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، بس تمہیں تھوڑا عرصہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد تم اپنا بچہ میرے حوالے کر دو گی تو تمہاری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ عجیب آدمی تھا، اس کا لہجہ بھی پراسرار تھا اور باتیں بہت گھناؤنی تھیں۔ میرے پاس مزید سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ میرا بیٹا مارے درد کی لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس شخص نے مزید کچھ کہنے کی بجائے نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس میں سے کوئی لیسدار چیز نکال کر مجھے دی۔ یہ اپنے لڑکے کو کھلا دو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس سے وہ شیشی لی کر اس سے دوا نکالی، وہ اپنے بیٹے کے منہ میں انڈیل دی۔ حیرت انگیز طور پر چند لمحے کے اندر درد رفع دفع ہو گیا، میرا بچہ پرسکون ہو گیا۔ تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے میرے بچے کی تکلیف ختم ہو گئی، میں نے اسے شکر گزاری کے لہجے میں کہا تھا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے میری مدد کرنے کی حامی بھری ہے، اس لیے میں نے بھی تمہاری مدد کی ہے۔ وہ اس پاٹ سے لہجے میں بولا تو میں چپ ہو گئی۔ اب اپنی آنکھیں بند کرو، اس نے کہا تو اس بار میں نے کوئی چو چراں کیے بغیر اس کی بات پر عمل کیا۔ بچوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آواز سنائی دی تھی، اب تم سب آنکھیں کھول دو۔ ہم نے آنکھیں کھولا۔ آنکھیں کھولنے سے قبل بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ ہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے دسترخوان پر بریانی، اس کے علاوہ کھانے کی مختلف ڈشیں سجی ہوئی تھیں۔ ہم تینوں کوئی سوال کیے بغیر ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ پیٹ بھر پر کھانے کے بعد ہم نے پانی پیا تو نیند آنے لگی۔ چند لمحوں میں ہی پڑھ کر سو گئے۔ مجھے اس شخص نے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھری ہے تو میں تمہاری ہر بات مانوں گا، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہر سمت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سڑک ویران تھی، دور دور تک ہمارے علاوہ اور کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات سچ سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں انسان نہیں ہوں، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا بچہ بس 4 ماہ تک ہی تم پالو گی، اس کے بعد اس کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہو جائے گا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جن زادہ، وہ ایک جن زادہ تھا، یعنی میں اس وقت ایک جن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا تھا۔ میں ڈر کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ تب وہ ہنس کر بولا، ارے ڈرو مت، تمہیں میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کی آواز جیسے کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ نیم کنودگی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھوک بھی انسان سے کیا کیا کروا لیتی ہے۔ اس جنزازے سے شادی کے بنا بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ لگتا وہ انسانوں جیسا تھا، مگر انسان تھا نہیں۔ رفتہ رفتہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، میں گہری نیند میں چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی تو
میں نے خود کو ایک بالکل اجنبی جگہ پر پایا۔ میں ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نرم بچھونے پر مجھے بہت آرام اور فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے میرے بچوں کا خیال آیا۔ میں سارا آرام بھول بھال کر بیٹھی۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ میں نے پریشانی کے عالم میں سوچتے ہوئے ارد گرد نظر ڈالی۔ ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ یہ عالی شان اور پرتعیش کمرہ تھا۔ ایسے کمرے میں نے بچپن میں ایک پڑوسی کا ہاں ٹی وی پر ضرور دیکھے تھے، مگر آج میں حقیقت میں بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اکیلی تھی۔ میں نے ایک انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا جو بہت ہی شاندار قسم کا تھا۔ میں حیرت اور پریشانی سے ہر چیز کو دیکھتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں کئی دروازے نظر آ رہے تھے۔ میں یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے سب دروازے کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میرے دونوں بچے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر اچھے اور صاف ستھرے لباس تھے۔ مجھے رات والا منظر یاد آنے لگا کہ وہ ایک جن زادہ تھا جس نے مجھے شادی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ کسی جن زادے کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بے حد ہولناک تھا، مگر مجھے اس تجربے سے گزرنا ہی تھا۔ جن زادے آشیش نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا، اب مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ شادی نہ ہی چل سکتی ہے، نہ ہی یہ مذہب کی روح سے ٹھیک ہے۔ میرا ضمیر جس نے میں نے تھبک تھبک کر سلا دیا تھا، ایک بار پھر جاگ اٹھا اور مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ ہاں یہ غلط ہے، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ میں اور کیا کروں؟ کیا اپنے بچوں کو بھوک اور تکلیف سے مرتے دیکھتی رہوں؟ نہیں، میں نے جو کیا وہی صحیح ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کو سختی سے دبا دیا، مگر میں کافی تھی۔ تب جب جن زادہ آشیش وہاں نہیں تھا، اب شاید وہ آ گیا تھا۔ مجھے اس کی مخصوص بدبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ شاید شیطان جن تھا، اسی لیے اسے بدبو آتی تھی۔ وہ ظاہر ہو گیا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا تو میں ڈرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بس ہماری شادی ہو جائے۔ نہیں، تکلیف تو کوئی نہیں ہے، مگر تم مجھے یہاں لائے ہو، کیا واقعی میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے اسے سوال کیا۔ ہاں بالکل اسی لیے، اور یہ گھر تمہارا ہے؟ اس نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا میرا گھر؟ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، تمہارا اور تمہارے بچوں کا گھر۔ میں نے کہا تھا نا، تم ایک بار ہاں کر دو، میں تمہاری ساری مصیبتیں اور ساری تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ تو اب دیکھ لو، سب سے پہلے تمہاری بے گھری والا عذاب ختم ہوا، اب تم اس گھر کی مالکن ہو۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے جاگتے ہوئے میں کوئی سہانا سا خواب دیکھ رہی ہوں۔ 4 ماہ تک تمہیں میرے ساتھ یہیں رہنا ہوگا، البتہ کبھی کبھی مجھے کہیں جانا ہوگا، مگر زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ 4 ماہ بعد میں اپنے بچے کو لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، اٹھو چلو، اب ہمیں شادی کے لیے منڈپ جانا ہے۔ وہاں جا کر میں سب لوگوں سے تمہیں ملواؤں گا، تم سے شادی کروں گا، تمہیں اپنی پتنی بناؤں گا، تمہیں اپنی عزت دوں گا۔ میں کوئی ایسا ویسا تو نہیں کہ تمہیں ذلیل و رسوا کروں۔ اس نے مجھے کہا تو میرے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک مسلمان عورت یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، مگر بچوں کی بھوک کے لیے میں نے ایک ہندو مرد سے شادی کر لی۔ بہرحال خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے مجھے کئی لوگوں کے سامنے قبول کیا تھا۔ میں نے اسے چھپ چھپا کر کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ شادی ہو گئی تھی تو مجھے ہوش آیا کہ میں ایک ہندو کی بیوی بن چکی ہوں۔ پھیروں کے وقت اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہور نام ہے میرا۔ میں نے بے یقینی سے جواب دیا تھا، ہور۔ وہ میرا نام دہراتے ہوئے بولا، اچھا نام ہے ہور بیگم، تمہیں کچھ عرصہ میرے جیسے لنگور کے پہلو میں گزارنا پڑے گا۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنستا ہوا اپنے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی ایک شور مچانے لگے جسے سن کر میرے کان جیسے پھٹنے لگے تھے، مگر میں خاموش رہی۔ شادی کے فوراً بعد مجھے بہت بے چینی ہونے لگی۔ میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتی تھی، کیونکہ اس شادی کی تقریب کی وجہ سے میں انہیں گھر میں اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، اپنے بچوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ لاؤنج میں ایک ملازمہ بھی مؤدب کھڑی تھی۔ جی بی بی جی، دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں؟ ملازمہ نے پوچھا تو مجھے تقدیر کی ستم ظریفی پر ہنسی آنے لگی۔ کہاں تو میں روٹی کے چند ٹکڑوں کی بھیک مانگا کرتی تھی، کہاں آج ایک ملازمہ مجھے بیوی کہہ کر بلا رہی تھی اور کھانے کا مینیو پوچھ رہی تھی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر ملازمہ بہت حیران ہوئی۔ جو دل چاہے بنا لو، میں نے کہا تو وہ بی بی جی کہہ کر کچن کی طرف لپکی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر باہر کا نظارہ کرنے لگی
تھوڑی دیر تک بچے بھی جاگ گئے۔ امی ہم کہاں ہیں؟ وہ بھی حیران سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا ہم اپنے گھر میں ہیں، میں نے انہیں بتایا تو وہ بے یقینی سے میری شکل دیکھنے لگے۔ مگر ہمارا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ میرا بیٹا سمجھدار تھا، اسی لیے یہ سوال اسی کی طرف سے آیا تھا۔ اب یہ ہمارا گھر ہے، یہاں ہمارے ساتھ ہمارے ایک رشتہ دار بھی رہیں گے، ہمیں یہ گھر اسی نے تو دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ بی بی جی کھانا لگ گیا ہے۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو میں نے دونوں بچوں کے ہاتھ منہ دھلوائے انہیں کھانا کھلانے لگی۔ انہوں نے تو پیدا ہونے کے بعد پہلی بار اس طرح کی عمدہ غذا چکھی تھی، اس لیے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ میرا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ کھانے کے بعد اس گھر جسے بنگلہ کہنا مناسب ہوگا کے لان میں جا کر کھیلنے لگے۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر خالیت ذہنی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی کہ بڑے سے گیٹ پر دستک ہوئی۔ چوکیدار نے کھڑکی کھولی اور پھر کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں بی بی جی، بھکاری ہے ایک، اس نے بے پرواہی سے بتایا تو میں بے چین ہو گئی۔ اسے اندر بلاؤ۔ میری بات پر چوکیدار گڑبڑا گیا۔ وہ بی بی جی، یہ لوگ تو بس یوں ہی، وہ باتیں بنانے لگا تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے ابھی؟ میرے تیور دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اچھا جی بلاتا ہوں۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بت بتاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں نے ملازمہ کو بلا کر کہا، جاؤ کچن سے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ وہ اندر گئی تو میں دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا جس سے ایک محجول سا بوڑھا بابا اندر آ رہا تھا۔ انہیں سہارا دے کر یہاں لاؤ، میں نے چوکیدار سے کہا تو اس نے برا سا منہ بنایا، پھر اپنے بازو سے پکڑ کر اسے لان تک لے آیا۔ بیٹھیے بابا جی۔ میں نے ہمدردی سے انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے ہاتھ سے منع کر دیا۔ ہم اللہ کے خاکی بندے ہیں بیٹی، اللہ کے خاکی بندوں کو غرور زیب نہیں دیتا، مجھے زمین پر بیٹھنے دو۔ ملازمہ نے رکابی میں کھانا لا کر ان کے آگے کر دیا۔ وہ یوں ہی بیٹھے رہے تو میں نے کہا، بابا جی آپ کھانا تو کھا لو، پہلے ان دونوں کو یہاں سے بھیج۔ انہوں نے باروب لہجے میں کہا۔ میں نے ان دونوں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں برے منہ بناتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ شاید انہیں اس فقیر کی اس حد تک کی جانے والی خاطر تواضع پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جا چکے تو اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی، یوں لگتا تھا جیسے شعلے سے جل رہی ہوں۔ میں نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ شکل و صورت سے وہ کہیں سے بھی مانگنے والا فقیر بابا نہیں لگتا تھا۔ اس کی عمر 50 یا 60 سال ہوگی۔ سر کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی تھی، چہرہ بھرا بھرا اور باروب سا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو بابا؟ میں اس کی نظروں کی تپش سے بے چین ہو رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک شیطان نے کس طرح اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اس کی بات پر میں بری طرح چونکی۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کیسا شیطان؟ کیسا جال؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا تھا تو وہ ہنس پڑا۔ جان بوجھ کر انجان نہ بن بیٹی، تو اس کے جال میں ایسے پھنسی ہے جیسے مکڑی کے جال میں کوئی مکھی آ پھنستی ہے، وہ پراسرار سے لہجے میں بولا۔ میں اس شیطان کی بات کر رہا ہوں جو تجھے یہاں تک لایا ہے، تیری بے خبری، معصومیت اور غربت کا فائدہ اٹھا کر تجھے اپنے مکروہ مقاصد کے لیے آلائے کار بنانا چاہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے پریشانی ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا بابا جی؟ پہیلیاں بھجوانے کی بجائے تم سیدھی اور صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے الجھ کر پوچھا تو وہ پراسرار انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر اچانک ہی وہ چونکا، اس کے نتنے پھیلا کر وہ ہوا میں کچھ سونگنے لگا، اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا میری بیٹی، مگر ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ میں بھی بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ جلدی آئے گا، جلدی آئے گا، مگر ہاں اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی، بہت احتیاط سے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ ہر ممکن تیزی سے چلتا ہوا گیٹ پار گیا۔ یا اللہ، اب یہ میں کس مشکل میں پڑ گئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے بات کروں، کس سے مشورہ مانگوں۔ میرا تو اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے اپنے بچوں کے، مالک ان کی حفاظت کرنا۔ میرے جینے کا واحد سہارا یہی ہے۔ میں سخت پریشانی اور الجھن کے عالم میں زیر لب اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ قسمت نے بھی عجیب سے داراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو میری طرح کے انوکھے انداز میں زندگی گزار رہا ہو۔ نہ میں عشیش کے بارے میں کچھ جانتی تھی، نہ اس بابا جی کے بارے میں۔ میرے لیے تو دونوں ہی اجنبی تھے، کس کی بات کا اعتبار کروں اور کس کا نہ کروں۔ پھر عشیش کو مجھ سے کوئی دشمنی بھی تو نہیں ہے جو وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آخر مجھ جیسی ایک کمزور سی عورت اس جیسے دیو کا بگاڑ بھی کیا سکتی ہے؟ میں نے سر جھٹک کر اپنے ذہن کو ان پراگندہ خیالات سے آزاد کیا اور اندر چلی آئی۔
بچے بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے تو میں نے انہیں سلا دیا۔ شام ہوئی تو آشیش پھر آن موجود تھا۔ آپ کون ہیں؟ میرے بیٹے نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، یہ ہمارے وہی رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں نے تمہیں صبح بتایا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کسی قدر غور سے آشیش کو دیکھنے لگا، پھر اپنی بہن کو لے کر کھیلنے کے لیے لان میں چلا گیا۔ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ آشیش نے متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، میں صاف مکر گئی۔ جن زادے آشیش کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ مجھے احمق مت سمجھو حور بیگم، میں انسان نہیں ہوں، جن زادہ ہوں۔ مجھے علم ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تو میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ یاد آیا ہو۔ ارے ہاں، ایک مانگنے والا آیا تھا، بوڑھا سا آدمی تھا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا یہاں۔ میں نے تھوک نگل کر کہا تو اس کے چہرے پر کچھ پریشانی سی نظر آئی۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہوئے میری طرف آیا تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ کچھ نہیں، کھانا مانگ رہا تھا تو دے دیا میں نے کھانا، پھر سر جھکا کر نہ جانے کیا بڑبڑاتا رہا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے علم نہیں تھا کہ کیوں، مگر میں اس پر اصل بات ظاہر نہیں کر سکی، اس لیے جھوٹ بول دیا۔ یہ سن کر وہ قدرے پرسکون ہوا اور پھر کہنے لگا، آئندہ یوں ہی کسی ایرے گہرے کو اندر نہ بلانا، باہر سے ہی ٹرخا دیا کرو۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مزید کچھ دن گزرے، مجھے اپنے اندر کسی تبدیلی کا احساس ہونے لگا۔ شاید وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا تھا جو میں نے آشیش سے کیا تھا۔ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر یہ خیال میرے لیے بہت کربناک تھا کہ ہندو میرا شوہر ہے اور اس کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں ایک ہندو کا بچہ پیدا کروں گی۔ پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں سورہ جن کی تلاوت کر دیا کروں اور اپنے پیٹ پر پھونک دیا کروں۔ میں نے فوراً اس خیال پر عمل کیا، سورہ جن کی تلاوت کر کے اپنے پیٹ پر پھونک دی۔ سورہ جن ان چند صورتوں میں سے ایک تھی جو بچپن میں خالہ نے مجھے یاد کروائی تھی۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا، میں آشیش سے چھپ کر روز ہی تلاوت کیا کرتی اور پھونک دیتی۔ آشیش کو بھی میں نے بتایا تھا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے بچے، خاص طور پر میرا بیٹا آشیش، دودھ دودھ سے کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ خوب چہکتا رہتا، مگر جو ہی آشیش کہیں سے نمودار ہوتا وہ سارا کھیل چھوڑ کر یا تو میرے پلو سے چمٹ جاتا یا کسی کونے کھدرے میں چھپ جاتا۔ ایک روز میں نے آشیش کی غیر موجودگی میں اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم چاچا جی کو دیکھ کر چھپ کیوں جاتے ہو؟ آشیش نے ان دونوں کے سامنے خود کو مجھے ان کے چچا کی حیثیت سے ظاہر کیا تھا۔ مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں کچھ کہا تھا یا ڈانٹا تھا؟ میں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پر پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جب مجھے دیکھتا ہے تو اس نے جھرجھری سی لی۔ میں فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی، اسے تسلی دے کر کھیلنے کے لیے بھیج دیا، مگر مجھے فکر لگ گئی تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ آشیش کے دل میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، اب وہ میرا بچہ بھی اسے ڈر رہا تھا، تو ظاہر ہے کوئی وجہ تو ہوگی جو مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی مگر دوسروں کو ہو رہی تھی۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ رات کو کسی وقت میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا باہر بارش ہو رہی تھی۔ میں یوں ہی اٹھ کر کھڑکی سے باہر آئی۔ برآمدے میں آشیش کھڑا تھا جو آہستہ آہستہ چل کر نیچے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ میں بھی تجسس کے جذبے کے زیر اثر اس کے پیچھے نکل آئی۔ وہ برآمدے کے سکون کی آڑ میں کھڑا تھا۔ آشیش چند لمحے بعد دوبارہ نظر آیا تو اس بار اس کے ہاتھ میں ایک تڑپتا پھڑکتا مرغا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تیز دار چھری تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سانس روک کر اسے دیکھا کہ آخر یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مرغے کو سر سے بلند کیا، کوئی منتر بڑبڑانے لگا۔ مرغے کی تڑپ میں مزید تیزی آ گئی۔ چند لمحے یوں ہی بڑبڑانے کے بعد اس نے بھری بلندی کی اور مرغے کے عین سینے میں دل کے پاس کھونپ دی۔ مرغے کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوئیں، اس کے سینے سے سرخ اور تازہ خون کا فوارہ اچھلا، آشیش کے سر پر سے گزرتا ہوا اس کے سراپے کو بھگونے لگا۔ اگلا منظر دیکھ کر میں نے دوپٹہ منہ میں دبایا نہ ہوتا تو یقیناً میری چیخیں نکل جاتیں، کیونکہ آشیش مرغے کے سینے سے بہتی خون کے دھار کو اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون میں تربتر ہو چکا تھا، وہ بہت ہی خوفناک اور بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ خون پی کر جب وہ سیر ہو چکا تو اس نے باقی ماندہ خون کو پانی کی طرح سارے جسم پر انڈیلنا اور ملنا شروع کر دیا۔
گویا وہ خون سے غسل کر رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے مرغے کو درمیان سے پکڑا، زور لگا کر اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پھر وہ اس کا کچا گوشت کھانے لگا۔ میں نے اگر بمشکل اپنی بکائی نہ روکی ہوتی تو وہ جان لیتا کہ میں اسے یہ کارنامہ انجام دیتے دیکھ رہی ہوں، پھر وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، یہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ میرے لیے مزید وہاں کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا، سو میں نے گوشت کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے چھوڑ کر میں اسے کسی طرح چوری چھپے گئی تھی، اسی طرح واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں گھستے ہی میں بے اختیار واش روم کی طرف دوڑی۔ الٹی کرنے کے بعد ذرا طبیعت بحال ہوئی تو اپنے بستر پر گر پڑی۔ وہ کریہا منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا جب وہ مرغے کا خون پی رہا تھا اور کچا گوشت کھا رہا تھا۔ اس کی یہ وحشت دیکھ کر میرا دل لرز گیا تھا۔ پہلی بار مجھے اس بابے کی بات پر یقین ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے بھی کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اس دنیا میں کوئی واحد عورت نہیں تھی، پھر وہ میرے پاس ہی کیوں آیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا میں جتنا بھی سوچتی مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں اس بابا سے ملنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی وہ سارے سوالات جو میرے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے، مگر میں اسے ڈھونڈ نہیں سکتی تھی۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، پھر کیسے ڈھونڈتی اسے اور کہاں پر؟ اب بس مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ بتائے گا، مگر تب جب صحیح وقت آئے گا۔ میں بھی اب بڑی بے چینی سے اس صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ آشیش چند دن غائب رہا۔ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، مگر ایک بات طے تھی، اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں تھے۔ پھر ایک دن جیسے وہ غائب ہوا تھا ویسے ہی آ گیا۔ میں نے اس رات کھانا کھا کر بچوں کو جلدی سلا دیا، خود بھی کمرے میں بند ہو گئی۔ میں اس خبیث کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ اس کے لیے دروازے بند ہوں اور دیواریں ہوں تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ اندر آیا تو میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈھلکا ہوا گلاس تھا۔ آشیش، تم اس وقت یہاں؟ خیریت ہے؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں، سب خیریت ہے، پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے شربت لایا تھا۔ ہماری عورتیں یہ ماں بنتے وقت پیتی ہیں، اس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اس نے گلاس مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پی لوں گی، ابھی کچھ دل خراب ہو رہا ہے، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ اب میں اس پر اتنا اعتبار نہیں کرتی تھی۔ حور بیگم، میری طرف دیکھو نا۔ اس نے میرا سر پکڑ کر یوں گھمایا کہ میرے سر میں درد ہونے لگا، جیسے کسی نے میری کھوپڑی میں کیلیں ٹھونک دی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو؟ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، میں ہکلا کر رہ گئی۔ تم نے اس رات مجھے مرغے کا خون پیتے ہوئے دیکھ لیا تھا نا؟ وہ شعلے برساتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مارے خوف کے میرے ہوش و حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کہوں؟ خلاف توقع اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، ابھی کہہ رہا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی یا خوف کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، کیا کرتا ہوں، تمہیں اس سب سے تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جو تم نے دیکھا وہ میری پوجا کا حصہ تھا، ورنہ بلا وجہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس لیے یہاں بالکل بے فکر ہو کر رہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی خوف ڈر تمہارے اثر کی وجہ سے میرے بچے پر بھی برا اثر ڈالے۔ وہ نرمی سے کہہ کر میرا ہاتھ تھپکنے لگا۔ میں نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے خود کو سنبھال لیا۔ اب شربت پی لو اور سکون سے سو جاؤ۔ اس نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے روک دیا۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا، تھوڑی دیر بعد پی لوں گی۔ زبردستی پلاؤ گے تو سب کھایا پیا واپس آ جائے گا۔ میں نے ملتجی انداز میں کہا تو وہ رک گیا۔ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر یاد سے پی لینا، کہیں یہیں پڑا پڑا بدبودار نہ بن جائے، وہ تاکید کرتے ہوئے بولا تو میں دل پر جبر کرتے ہوئے مسکرا دی۔ پی لوں گی، میں نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ مجھے نیند آنے لگی تو سوچا ذرا دیکھ تو لوں کس قسم کا شربت ہے۔ تجسس کے اسی جذبے کے زیر اثر میں نے گلاس سے پوش اٹھایا اور بے ساختہ الٹی لے کر واش روم کی طرف بھاگی۔ گلاس میں تازہ اور سرخ خون تھا۔ یہ جنزادہ یا تو اپنی فطرت سے مجبور تھا یا جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا تھا۔ الٹی کے بعد کچھ طبیعت سنبھلی۔ میں نے کراہت محسوس کرنے کے باوجود بھی گلاس اٹھایا اور اسے کموڈ میں بہا دیا۔ خون سے بھرا گلاس اپنے سرہانے رکھ کر سو نہیں سکتی تھی۔
اگلے دن جب آشیش نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے کہہ دیا میں نے وہ شربت پی لیا تھا مگر اس کا ذائقہ بہت برا تھا، سو مجھے الٹی ہو گئی۔ یہ جان کر کے میں نے اس کا پیش کردہ شربت پی لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 4 ماہ پورے ہونے کو تھے۔ میں جہاں یہ سوچ کر خوشی محسوس کرتی تھی کہ اب میں اس معاہدے کے قید سے آزاد ہونے والی ہوں، وہیں مجھے یہ خلش بھی بے چین کیے رکھتی کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی، اس کا مجھ سے بہت گہرا تعلق تھا۔ کیا میں اس کے بغیر رہ پاؤں گی؟ وہ بابا جس نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بھی جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، آشیش کے انداز میں ایک عجیب سا جوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی پراسرار سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ 4-5 دن کے لیے بالکل ہی غائب ہو جاتا۔ اس دن بھی جب وہ حسب معمول ایک بار پھر غائب ہو گیا تھا۔ میں لان میں جھولے پر بیٹھی تھی جب چوکیدار آیا۔ جی بی بی جی، اس دن والا فقیر آیا ہے، کہتا ہے اپنی بی بی جی کو جا کر بتا دو بابا جی آئے ہیں۔ میں نے نام پوچھا تو یقیناً چوکیدار کوئی لمبی چوڑی داستان سنانے کے موڈ میں تھا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے اندر لے آؤ۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر واپس گیا، اسے بھیج دیا۔ میں نے اٹھ کر بابا جی کا استقبال کیا اور چوکیدار کو بھگا دیا۔ بابا جی کہاں تھے آپ؟ کتنا انتظار کرتی رہی میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پر تھے اور بھلا کہاں جائیں گے ہم؟ وہ اپنے مخصوص باروب لہجے میں بولے۔ میں ان کی عدم موجودگی میں پیش آنے والے تمام واقعات انہیں بتانے لگی۔ ان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کامیابی کی طرف بھاگ رہا ہے، کامیابی کی طرف بھاگ رہا ہے شیطان، نہیں جانتا کہ گرانے والا منہ کے بل گرا بھی سکتا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہر مطلب پتہ چل جائے گا، ہر راز کھل جائے گا بچی، پریشان نہ ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑانے لگے۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور جیب سے ایک دھاگا نکال کر مجھے دیا۔ اسے اپنے بازو پر باندھ لے۔ میں نے اسی وقت باندھ لیا۔ پھر انہوں نے مجھے مزید 2 دھاگے دیے۔ یہ اپنے بچوں کو باندھ لے اور سن، یہ جن زیادہ در حقیقت ایک شیطان ہے، ہندو ہے، کالی دیوی کا پجاری ہے۔ کالی کی پجاری کی سب سے بڑی کمزوری طاقت ہے، بے پناہ طاقت۔ اس جنزادے کو بھی طاقت کی ہوس ہے جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ بے پناہ طاقت حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک چاپ کیا ہے جس میں 7 کنواریاں اور ایک حاملہ عورت کو کالی کے چرنوں میں قربان کرنا ہوتا ہے۔ یہ 7 بد نصیب کنواریوں کی بلی دے چکا ہے۔ اب اسے ایک حاملہ چاہیے جو تم ہو۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حاملہ کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ چاند کی 14ویں کی رات پیدا ہوئی ہو، اس کے پیٹ میں قربان کرنے والے کا اپنا بچہ ہو۔ اس لیے اس نے تمہیں چنا کہ تم بھی چاند کی 14ویں کی پیدائش ہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ بابا جی اب میں کیا کروں، کیسے خود کو بچاؤں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا خاتمہ تم ہی کر سکتی ہو، سورہ جن کے ذریعے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے چلے گئے۔ میں خود کو نئی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی۔ آشیش واپس لوٹا تو بہت خوش تھا، پرجوش تھا۔ آج 4 ماہ پورے ہونے والے تھے۔ شام ڈھلنے کے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں سے ایک راستہ طے خانے کو جاتا تھا۔ وہ میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو ایک ناگوار سی بو کا بھبکا آیا۔ اگرچہ اندر لائٹ تھی مگر پھر بھی تاریکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ وقت آ چکا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو آشیش؟ میں نے سوال پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ذرا آگے بڑھی تو وہاں ایک پڑا ہوا کالی کا مجسمہ نظر آیا۔ آشیش اس مورتی کو سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کے ہاتھ بندھے تھا۔ اے کالی ماتا، دیکھ آج میں اپنے جاب کا آخری حصہ بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس حاملہ ناری کی بلی سویکار کر اور اپنی ابدی طاقت مجھے ادا کر۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف مڑا تو مجھے اس کے ہاتھ میں دبا ایک بڑا سا چھرا نظر آیا۔ میں نے فوراً ہی سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، پھر چیخنے چلانے لگا۔ بند کر، میں کہتا ہوں بند کر دے اسے ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ تڑپتے ہوئے دھمکانے لگا مگر میں نے تلاوت نہیں روکی۔ جب اس نے دیکھا کہ دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تو منت سماجت اور معافی تلافی پر اتر آیا، مگر میں اسے جان چکی تھی۔ مجھے اس شیطان پر کوئی ترس نہیں آیا۔ میں دستور سورہ جن پڑھتی رہی۔ وہ شعلوں میں گھرتا ہوا بالآخر راکھ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کالی کا بت بھی ٹوٹ گیا، کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ انہیں بابا جی کی وساطت سے مجھے ایک جگہ کام مل گیا جہاں میں محنت کر کے اپنے اور بچوں کے لیے کماتی ہوں۔
میرے ہاں ایک مری ہوئی لڑکی کی پیدائش ہوئی جو بظاہر نارمل انسانوں جیسی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا شیشے کی طرح بن جاتی، مگر ظاہر ہے مجھے اپنے سوال کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔